اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن جمال القرآن سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رہو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالی، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لایا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالی کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر باری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، تو مدد فرما ہماری
قوم کفار پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ بقرہ یہ بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والی سورت ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، اور اس کی بلندی، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی یہ تو خاص عرش کے نیچے سے نازل ہوئی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، بلکہ ان میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور بے شمار اس کے فضائل اور مناقب احادیث طیبہ میں ہمیں کیا وہ ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ سورہ پاک نازل ہوئی۔ مکہ کے لوگ وہ کفار اور مشرکین تھے، وہ دین اسلام کے ابتدائی عقائد کے حوالے سے بھی کچھ نہیں جانتے تھے، نہ توحید، نہ رسالت، نہ وہ آخرت، نہ بعثت بعد الموت، قیامت، فرشتے، کسی پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے اس دور میں، مکی دور میں جو آیات طیبات نازل ہوئیں ان میں عقائد کے متعلق زور دیا گیا، اور مدینہ طیبہ میں کیونکہ یہاں کے لوگ یہود، نصارہ اور جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے باشندے جو تھے وہ کیونکہ یہود کے ساتھ رہتے تھے اور یہود اہل کتاب تھے، تو ان بنیادی چیزوں پر کے متعلق انہیں معلومات حاصل تھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت کا تصور، فرشتوں کا تصور، دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں ان کے پاس معلومات تھی۔ لہٰذا یہاں اسلامی معاشرہ کے خد و خال کو جو ہے وہ واضح کیا گیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے بارے میں سلف صالحین اور مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ سر بین اللہ و بین رسولہ، کہ یہ ایسے حروف ہیں جن کے معنی، جن کے اصل جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ یا تو اللہ کی ذات جانتی ہے یا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جانتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے فیض سے اولیاء کرام کو بھی ان کا علم جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالک یہ اصل میں اس مشار الیہ کے لیے بولا جاتا ہے جو دور ہو، لیکن یہاں کتاب کیونکہ پاس ہے، لیکن اس کے لیے اس میں اشارہ دور کا جو ہے وہ لایا گیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ چیز پاس ہوتی ہے لیکن اس کے بلند مرتبے کو، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے
جو ہے وہ اس کے لیے اس میں اشارہ بعید کا لایا جاتا ہے۔ تو یہاں اسی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگرچہ وہ کتاب حصی طور پر تو قریب ہے لیکن منزلت، رفعت اور شان کے حوالے سے بہت بلند ہے، اس لیے یہاں اس میں اشارہ بعید کا لایا گیا۔ لا ریب فیہ، ذرا شک نہیں اس میں۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ لا یراب فیہ، کہ لوگ اس پہ شک نہیں کریں گے، لوگ اس میں شک کریں گے، لیکن یہ ایسی باکمال اور لاجواب کتاب ہے، اس پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہے کہ اس میں، اس کے احکام میں، اس کی آیات میں، اس کے اسلوب بیان میں کوئی جو ہے وہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بیمار دل ہوتے ہیں، جو یرقان کے مارے ہوتے ہیں، انہیں ہر چیز زرد نظر آتی ہے۔ یہ اگر وہ اس میں شک کرتے ہیں، منافقین، کفار اگر وہ شک کرتے ہیں تو یہ شک ان کی اپنی بیماری کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ یہ قرآن مجید میں کوئی شک ہے۔ ہدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ یہ ہدی للناس ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے یہ سراپا ہدایت ہے۔ لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کر سکیں گے، انہیں ہی توفیق عطا کی جائے گی جو تقوی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہوں گے، انہیں ہی اس ہدایت سے صحیح طور پر نفع حاصل ہوگا۔ اللہ بھی یہاں اس آیت سے آگے جو ہے ان متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ متقین کون ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، کیسے پہچانیں گے۔ تو فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لائیں گے۔ غیب کیا ہے؟ غیب ہر وہ چیز جو حواس خمسہ اور عقل و ادراک سے ماورا چیز ہو، جس کو ہم حواس خمسہ سے، ہمارے جو ظاہری حواس ہیں ان سے بھی ہم ان کا ادراک نہ کر سکیں اور ہماری عقل بھی ان گتھیوں کو سلجھا نہ سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ جس طرح فرشتے ہیں، جس طرح خدا وحدہ لا شریک ہے، جس طرح جو ہے وہ دوزخ ہے، جس طرح آگ ہے، کہ ایمان لانا یعنی کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اس پر بلا چون و چراں ایمان لانا، اس پر یقین محکم رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے، چاہے وہ اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے وہ اس کی قوم کے، اس کی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیونکہ وہ ان قرآن کے جو ہے وہ معانی کو صحیح سمجھ نہیں سکتا، وہ اپنے حواس خمسہ اور اپنے عقل کے گھوڑوں تک وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے چاہے وہ فیصلہ اس کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، لیکن جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور دوسری ان کی نشانی کیا بتائی کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متعدد مرتبہ قرآن مجید میں اس نماز کے حکم دیا گیا ہے اور ہر مرتبہ یہی یہ فرمایا گیا ہے اقیموا الصلاۃ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ ظاہری حقوق کیا ہے کہ جس طرح سنت احادیث کے طریقے سے تمہیں اس کے ظاہری ارکان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، اس طرح اس کے ظاہری ارکان کو صحیح طریقے سے سنت کی پیروی کرتے ہوئے ادا کرو۔ اور باطنی کیا ہے
کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو جو ہے وہ قائم کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. یعنی یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو رزق تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے عطا کیا ہے. اور رزق سے علماء کرام اور مفسرین ارشاد فرمایا رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، صرف دولت نہیں ہے، بلکہ اس رزق سے مراد جو ہے ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، جو اس کے پاس موجود ہے وہ رزق ہے. وہ صحت ہے وہ بھی رزق ہے، وہ زندگی کی سانسیں ہیں وہ بھی رزق ہے، وہ صحت و توانائی اور طاقت ہے وہ بھی رزق ہے، وہ مال ہے وہ بھی رزق ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ بھی رزق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح فہم و فراست عطا فرمائی ہے وہ بھی رزق ہے. اس کو اللہ کریم نے عقل عطا فرمائی ہے وہ بھی رزق ہے. اس کے سوچ اور جو پاکیزہ افکار ہیں وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہیں. فرمایا ہر چیز جو ہم نے انہیں عطا کی ہے ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مال و دولت ہے تو وہ غریبوں یتیموں پر خرچ کرتے ہیں. ان کے پاس علم کی دولت ہے تو طالبان علم میں جو ہے وہ دولت، اس دولت کو تقسیم کرتے ہیں. غرض جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہوا ہے وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اگلی ان کی صفت کیا بیان فرمائی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. اور متقین کی صفت یہ بھی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر کتاب اتاری گئی اس پر بھی وہ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر کتب اور صحیفے نازل کیے گئے وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. تو یہاں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی جو ہے وہ دلیل ہے کہ اگر یہاں یہ کہا جاتا کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا ما ینزل بعدک اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو تب جو ہے وہ کہا جاتا. لیکن کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا اور آپ آخری نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے یہاں صرف فرمایا ما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی دونوں جہان میں کامیاب ہیں. یہاں الفلاح کا لفظ استعمال کیا گیا تو مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو دین و دنیا کی، جو اس دین کی اور آخرت کی کامیابی کو مکمل طور پر ادا کرے الفلاح کے علاوہ. تو یہاں الفلاح سے مراد یعنی المفلحون سے مراد وہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں مراد جو صرف دنیا میں کامیاب ہوں یا صرف آخرت میں کامیاب ہوں، بلکہ فرمایا کہ مفلحون سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی اور سرخوری انہیں نصیب ہوتی ہے. اس لیے فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور رب کی توفیق سے اور وہی دونوں جہان میں کامیاب ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، بعد از حمد و صلات ایک اور حدیث پاک کے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دعا کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک عن قریب شروع ہوا چاہتا ہے، ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے بھی رکھتے اور شب و روز زیادہ کثرت سے دعا فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور اپنے غلاموں کو دعا مانگنے کا بہت زیادہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آج کل جب کہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان حالات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، دعا عبادت کا مغز بھی ہے، اور دعا مشکلات سے حل کا ذریعہ بھی ہے۔ دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک زندہ و جاوید تعلق کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العزت سے دعا کرنا بھول جاتا ہے، دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جلال کا اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میرا ہو کر پھر مجھ سے مانگتا نہیں ہے، کیونکہ عبد کا معنی ہی تذلل اور خشوع و خضوع کرنے والے کو عبد کہتے ہیں، اللہ کے سامنے دامن طلب دراز کرنے والے کو عبد کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے والے کو عبد کہتے ہیں۔ تو وہ عبد کیسا ہے جس کو مانگنا نہیں آتا؟ وہ عبد کیسا ہے جسے دعا کرنے کا چج اور سلیقہ نہ آتا ہو؟ تو پھر وہ اپنے آپ کو کیسے عبد کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا عبودیت میں پختہ ہونے کے لیے دعا مانگنا یہ لازم و ملزوم ہے اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست طلب دراز کرتے رہیں، اس کی جناب میں اپنا دامن پھیلاتے رہیں۔ جیسے جیسے ہم اللہ رب العزت سے مناجات کرنا شروع کریں گے، اتنا ہی اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال کیا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ابعید ربنا فننادیہ ام قریب فنناجیہ؟ یا اللہ، کیا ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم دعا مانگتے ہوئے اونچی آواز سے اسے پکارا کریں؟ کیونکہ وہ دور ہے تو اونچا بولیں تاکہ وہ سن لے۔ ام بعید فنناجیہ، یا وہ ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، سرگوشی کے انداز میں ہلکی بات کریں تاکہ وہ سنیں۔ کیسے ہمیں دعا مانگنی چاہیے؟ گویا اس نے دعا کا طریقہ پوچھنا چاہا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تھے، ابھی خاموش تھے کہ حضرت جبرائیل امین آسمان سے حاضر ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سورہ بقرہ کی یہ والی آیت جو ہے وہ اس وقت وہ لے کے حاضر ہوئے کہ سوال دعا کے بارے میں حضور سے کیا گیا اور جواب آسمانوں سے اللہ رب العزت نے خود بھیج دیا، اور یہ والی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ کے پاس حاضر ہو کے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے، اس سے کیسے سوال کرنا چاہیے، تو پھر ان سے کہہ دیجئے انی قریب، بے شک میں قریب ہوں،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ تو یہاں اذا دعان کو مطلقاً چھوڑ دیا گیا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، گھر میں پکارے تب بھی سنتا ہوں، محفل میں پکارے تب بھی سنتا ہوں، خلوت میں میرے ساتھ سرگوشیاں کرے تب بھی سنتا ہوں، جن حالات میں بھی جس وقت بھی میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ تو یہاں یہ فرمایا دعوت الداعی، یہ نہیں فرمایا کہ دعوت المؤمن یا دعوت المسلم، کہ میرا کوئی مسلمان بندہ مجھے پکارے تو میں سنتا ہوں یا مومن پکارے تو میں سنتا ہوں، بلکہ فرمایا وہ داعی ہونا چاہیے، وہ پکارنے والا ہونا چاہیے، جس بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بس اگر وہ مجھ سے پکار مانگے اور سوال کرے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو کر کلمہ گو ہو کر مجھ سے بات کرتا ہے تو پھر میں اس پہ مزید نظر کرم جو ہے وہ فرماتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور یہاں پر مفسرین کرام اور شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو ہر آیت کے شان نزول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ والی آیت اللہ رب العزت نے جب نازل فرمائی تو اس آیت کو رمضان المبارک کی آیات کے پیکٹ کے اندر اتارا گیا اور نازل کیا گیا، یعنی رکوع شروع یہاں سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پہلے روزے والی 3 آیتیں نازل کرنے کے بعد پھر اچانک حکم ہوتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، اور اس کے بعد پھر رمضان والی آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم وہ شروع ہو جاتی۔ تو آغاز میں بھی رمضان کی آیات ہیں، بعد میں بھی رمضان کی آیات ہیں، اور درمیان میں آیت دعا نازل کی گئی، اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا تو ہر وقت ہے، لیکن وہ بندہ جو رمضان المبارک کے لیے دعاؤں کی تیاری کرتا ہے اور رمضان کے دنوں میں دعا مانگتا ہے تو اس کی پکار کو زیادہ سنا جاتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ رہا ہے، یہ گناہوں کے پتے جھڑنے کا موسم آ رہا ہے، یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ آئیے رمضان المبارک سے پہلے اپنے لیے ان دعاؤں کا ذخیرہ جمع کریں، اور جب یہ پاک ایام ہمیں نصیب ہوں تو زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت اپنی خصوصی نوازشات سے ہمیں نوازے۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو سب لوگ گمراہ ہیں، ہدایت پہ وہی ہے جسے میں ہدایت عطا فرماؤں، فاستہدونی اہدکم، بس ہدایت مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، سارے بھوکے ہو وہی غذا پا سکتا ہے جسے میں غذا عطا کروں، فاستطعمونی اطعمکم، بس مجھ سے غذا طلب کرو تاکہ میں تمہیں زیادہ غذا عطا فرماؤں، تمہیں سیراب کر دوں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، سارے لوگ بے لباس ہیں وہی لباس والا ہے جسے میں لباس عطا کروں، فاستقسونی اکسکم، بس مجھ سے لباس مانگا کرو تاکہ میں تمہیں لباس عطا کروں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم صبح شام غلطیاں کرتے ہو، خطا کرتے ہو، گناہ سرزد ہوتے ہیں تم سے، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ، بس مجھ سے معافی طلب کرو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو اگر تم میں سے پہلے اور پچھلے اور تم میں سارے جن اور سارے انسان بیک وقت کسی ایک زمین پہ کھڑے ہو جائیں اور سارے ایک وقت میں مجھے ندا لگائیں، یعنی بندہ جو ہے وہ ایک وقت میں ایک بندے کی آواز سن سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے پوری انسانیت اور جن و انس کھڑے ہو کر ایک وقت میں مجھے پکاریں، فسألونی، اور مجھ سے سوال کریں، فأعطیت کل واحد منہم مسئلتہ، اور میں ہر بندے کو اس کے سوال کے مطابق عطا کرتا چلا جاؤں، ما نقص ذلک مما عندی، تو یہ
سب کو ایک ہی وقت میں عطا کرنے کے بعد بھی میری بادشاہی میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جیسے ایک سوئی کو سمندر سے نکال لیا جائے تو سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی، اسی طرح میں پوری انسانیت کو ایک ہی وقت میں ان کی آرزویں پوری کروں، ان کی جھولیاں بھر دوں، ان کو رزق اور دولت عطا فرماؤں، میری بادشاہی میں ایک سوئی جتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ مانگو، سوال کرو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو کتنی بد نصیبی ہے کہ ہم مانگنا بھول گئے، ہم دعائیں کرنا بھول گئے، ہم دامن طلب دراز کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں کے اوپر مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن ان کو دعا کا وقت نصیب نہیں ہوتا، وہ محروم ہیں، وہ بد نصیب ہیں۔ آئیں نہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محرومی سے معافی عطا فرمائے اور ہمیں ہر روز ہر نماز کے بعد صبح و شام تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں دعائیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے علماء کرام نے احادیث پاک کی روشنی میں 4 آداب ذکر کیے ہیں۔ دعا کا سب سے پہلا ادب یہ ہے رفع الیدین، کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں جناب اللہ تو سننے والا ہے، دل میں بھی مانگو تو دعا ہو جائے گی، لیکن یہ احادیث پاک تواتر مانوی کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں، کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے یہ روایت کیا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تو آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتے اور ہاتھوں کا پیالہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے کشکول کی طرح آپ کے ہاتھ ہوتے، اور کبھی جب بہت زیادہ عاجزی انکساری کا مظاہرہ فرماتے یا نماز استسقاء وغیرہ پڑھاتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اتنے بلند فرماتے کہ آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی اور آپ کی بغلوں کی سفیدی صحابہ کو نظر آنے لگی، اتنے حضور نے ہاتھ بلند کیے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور کشکول بنانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ خشوع و خضوع سے مانگی جائے، بے توجہی کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا کہ جو اللہ سے دعا مانگتے وقت اس کی توجہ کہیں اور ہو، وہ دنیا کے حسابات میں کھویا ہوا ہو اور ہاتھ اٹھا کر بھی اللہ کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو پوری توجہ سے عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ تیسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ عدم الاستعجال فی الاجابہ، کہ دعا کرنے کے بعد اس کی قبولیت میں جلدی نہ کی جائے، جلد بازی نہ کی جائے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ ابھی مانگا ہے تو ابھی سب کچھ میرے سامنے پیش ہو جائے۔ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، لیکن اس کی قبولیت پہ شرائط لگانا یہ بندے کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی شان کے لائق سمجھے اور جب بندے کے لیے بہتر سمجھے تب وہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ احادیث پاک میں آیا کہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی جمع ہوتی رہتی ہیں، ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت ان دعاؤں کا اجر بندے کو اپنے اپنے وقت پہ عطا فرماتا ہے۔ اور آخری ادب دعا کا یہ ہے اکل الحلال، کہ اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو حلال رزق کا اہتمام کرے۔ جس بندے کا رزق حلال نہ ہو بلکہ اس کے رزق میں شبہات ہوں اور وہ حلال و حرام کے اندر کوئی تمیز نہ کرتا ہو تو ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ احادیث پاک اس پہ شاہد عادل ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہاتھ اٹھا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور انتہائی تذلل اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کا التزام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، مرکز علم و عرفان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے درس تربیت و تزکیہ کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں کہ خلاق عالم اس گلشن کرم کو صبح قیامت تک اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آباد و شاد فرمائے، یہاں علم و عرفان کے چشمے ابلتے رہیں، اور اس خانقاہ معلیٰ پر اللہ کریم اپنی رحمتوں کے پھول نچھاور فرماتا رہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ایثار و قربانی۔ ناظرین محترم، اسلام کے اندر ایثار اور قربانی کو وہ مرکزی حیثیت حاصل ہے جس کے اوپر اسلام کے جملہ اوصاف و محامد کا دار و مدار ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے ایثار اور قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، اور نفس کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے دور رہنے کا حکم فرماتا ہے۔ خلاق عالم کا ارشاد گرامی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اہل ایمان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اور اپنے جذبات، احساسات، مال اور دیگر چیزوں کی دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا اس فلسفہ کو اللہ کریم نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ دہر میں اسی مفہوم کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ بندگان خدا ایسے بھی ہیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو فقط اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے ظاہری افعال و اعمال سے جو چیز عیاں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد اور مدعا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ معاون میں اسی مفہوم کو بیان کیا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا اس حرمہ نصیب کو آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ حضرات گرامی، اسلام کی تاریخ اور صحابہ کرام کی سیرت ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جن کے سننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو ایک ایسی خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے کہ جس کا تعلق ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی کے ساتھ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا جس نے اپنے بھوک کی شکایت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے، اور حضور نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو آگے سے جواب ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر تو کئی دنوں سے فاقے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ حضور واپس تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو میرے اس مہمان کو گھر لے جائے اور اس کی ضیافت کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوش بخت صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شرف و سعادت مجھے حاصل ہو تو میرے لیے 1000 برکتوں کا باعث ہے۔ آپ
حضور کے اس مہمان کو گھر لے جاتے ہیں اور گھر جا کے اپنی اہلیہ محترمہ کو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا کرم فرمایا ہے اور حضور نے اپنا مہمان مجھے عطا کیا ہے، آج ہماری خوش بختی کی انتہا ہے کہ اس مہمان کی خدمت کریں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ نے عرض کی کہ ہمارے گھر میں تو کھانے کو کوئی وافر چیز موجود نہیں ہے، بچوں کے کھانے کا کچھ سامان پڑا ہوا ہے۔ تو اس با وفا اور خوش بخت صحابی نے اپنی زوجہ محترمہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو چاہنے کے لیے جو نسخہ کیمیا عطا فرمایا وہ اس قابل ہے کہ اس کو روح کی کانوں سے سنا جائے اور دل میں اس کو جگہ دی جائے۔ فرمانے لگے کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے کسی بہانے سلا دو اور مہمان کے سامنے جب کھانا رکھ لینا تو کھانا چونکہ 2 آدمیوں کے لیے ناکافی ہے تو آپ چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دینا تاکہ مہمان کو شرمندگی اور آر نہ ہو۔ ہم ویسے منہ ہلاتے رہیں گے، مہمان سیر ہو کر کھانا کھا لے گا۔ چنانچہ اس با وفا بیوی نے اپنے خاوند محترم کی ہدایات کے مطابق اسی طرح عمل کیا۔ جب کھانا دسترخوان کے اوپر چن دیا گیا اور ان کی زوجہ محترمہ گھر اندر تشریف لائیں اور چراغ کو بجھا دیا، مہمان سیر ہو کر کھانا کھا گیا۔ یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے، لیکن جب صبح ہوئی تو حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری کے نصیب پورے جوبن پہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم تھا اور حضور نے فرمایا این ابو طلحہ، ابو طلحہ کہاں ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو فرمایا کہ تیرے رات والے عمل سے، حدیث پاک میں آتا آجب اللہ او ضاحک من فلان، یعنی حضور نے فرمایا کہ میرا رب اپنی شان کے مطابق ابو طلحہ انصاری کے رات کے ایثار والے عمل سے مسکرا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ اور اس کریم رب نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کچھ بندگان خدا ایسے ہیں جو خود حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈالتے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور گفتگو ایثار کے اوپر چل پڑی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے سائل سے پوچھا کہ ایثار تم کسے کہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حضور ہم ایثار اس کو کہتے ہیں لو وجدنا لشکرنا ولو فقدنا لقعدنا، کہ اگر اللہ کریم اپنی رحمت اور عنایت سے ہمیں کچھ عطا فرماتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے آنے والے سائل کا جب یہ جواب سنا ایثار کے اوپر تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس کو ایثار کہتے ہو تو پھر تم میں اور ہمارے شہر کے کتوں میں کیا فرق ہوا؟ ہمارے شہر کے کتوں کی بھی یہی عادت ہے جو تم بتا رہے ہو کہ اگر انہیں کچھ مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو بیٹھے رہتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ تو اس سائل نے ہاتھ باندھے معافی مانگی، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ صادقوں کے امام ہیں، آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ ایثار و قربانی اسلام کی تعلیمات اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ تو سیدنا امام جعفر صادق نے جو نسخہ کیمیا عطا فرمایا اور جو ایثار کی تعریف حضرت امام جعفر صادق نے فرمائی وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو پھر ایثار کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے لو وجدنا لأثرنا ولو فقدنا لشکرنا، اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اس کو اپنی ذات کے اوپر صرف نہیں کرتے، ہم مخلوق خدا میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو ہم شکر ادا کرتے۔ تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، یہی ہے عبادت، یہی رسم دنیا کہ انسان انسان کے کام آئے۔ حضرات گرامی، یہی حقیقی خوشی ہے، یہی حقیقی روح ہے کہ انسان
دوسروں کی خدمت کرے، نسل انسانیت کو مقدم رکھے اور مفاد عامہ کو پیش نظر رکھے، اسی میں سکون ہے، راحت ہے، خلاق عالم کی رضا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اللہ کریم ہمیں جذبہ ایثار کا لطف حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے پوچھے گئے فقہی مسائل کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور امام کو حالت رکوع میں پاتا ہے تو وہ کس انداز میں نماز کے اندر شامل ہوگا؟ اس حوالے سے یہ بات پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام اگر حالت رکوع میں ہو تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں اور دوڑ کر صف میں جا کے جلدی جلدی اللہ اکبر کہی اور رکوع میں شامل ہو گئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ضرور پیش نظر رکھیں کہ اسلام ایک مسلمان کی عزت و وقار کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور اسے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے روکتا ہے جس سے اس کی عزت اور اس کے وقار میں کمی واقع ہو۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ دوڑ کر نماز میں شامل ہونا یا دوڑ کر مسجد کی طرف آنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے مومن کے عزت و وقار میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ نے دیکھا کہ امام رکوع میں ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھیں اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا پہلی صف میں جگہ موجود ہے یا پہلی صف مکمل ہے۔ اگر پہلی صف مکمل ہے تو پھر دوسری صف کو امام کے بالکل پیچھے درمیانے صف سے دوسری صف کو شروع کریں، اور اگر پہلی صف مکمل نہیں، اس میں جگہ موجود ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ امام کے بالکل پیچھے دائیں طرف نمازی کم ہیں یا بائیں طرف نمازی کم ہیں۔ جس طرف نمازی کم ہوں اس طرف جا کے کھڑے ہوں اور سب سے پہلے سیدھے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں اور پھر دوسری تکبیر رکوع کی کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جو حضرات جلدی کرتے ہیں اور دوڑ کر نماز میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے ایک حدیث پاک حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام حالت رکوع میں ہیں، تو مجھے خوف ہوا کہ میرے صف میں پہنچنے تک حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام رکوع سے کھڑے نہ ہو جائیں اور میری رکعت فوت نہ ہو جائے، تو میں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی پیچھے سے ہی اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا اور حالت رکوع میں ہی چلتا ہوا صف میں شامل ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کون ہے کہ جس نے رکوع پیچھے کیا اور وہ چلتا ہوا صف میں آ کے شامل ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہوں، میں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ تیری حرص میں، تیرے ذوق و شوق میں اضافہ فرمائے لیکن دوبارہ یہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے دوڑ کر آنا اور سیدھا کھڑے ہوئے بغیر تکبیر کہہ کر، جھکتے ہوئے تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہونا یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اگر کسی نے جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہی تو وہ نماز میں شامل نہیں ہوگا اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے درست طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جائزہ لیں کہ صف میں کس طرف جگہ زیادہ ہے تو آپ اس طرف جائیں، سیدھے کھڑے ہوں، تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر دوسری تکبیر رکوع کی کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔
اور پھر یہاں پہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اگر آپ نے ثنا وغیرہ نہیں پڑھنی اور سیدھا آپ نے رکوع میں جانا ہے تو پھر وہاں ہاتھ باندھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ ہاتھ اس قیام میں باندھے جائیں گے جس قیام میں قرار ہو اور جس میں کوئی نہ کوئی قرات وغیرہ کی جائے، اس قیام میں ہاتھ باندھے جائیں گے۔ اور اگر قرات نہیں کرنی اور اس میں قرار نہیں اس قیام کے اندر تو پھر وہاں ہاتھ باندھنا بھی ضروری نہیں ہے، تو تکبیر تحریمہ کہیں اور ہاتھ باندھے بغیر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ شہروں میں واٹر سپلائی کی پائپ لائن ہوتی ہے اور وہ پائپ لائن اکثر اوقات گندے نالوں میں سے بھی گزرتی ہے، تو بعض دفعہ پائپ لائن ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں گٹر کا یا سیوریج کا گندا پانی، ناپاک پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گندا پانی جو واٹر سپلائی میں شامل ہے تو واٹر سپلائی کا وہ پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے، تو ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کیا اس میں گٹر کا یا سیوریج کا ناپاک اور گندا پانی شامل ہے۔ ہم اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، تو کیا اس پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا، کپڑے اور برتن دھونا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ کیا اس سے برتن اور کپڑے وغیرہ پاک ہو جائیں گے؟ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ پانی اگر بہنے والا ہے، جاری پانی ہے، جاری پانی کی تعریف ہمارے فقہاء نے یہ کی ہے کہ وہ پانی کہ جس کے بہاؤ میں اتنی قوت ہو کہ اگر ایک تنکا اس پانی کے اندر ڈالا جائے تو وہ پانی اس تنکے کو بہا کر لے جائے، تو جس پانی میں اتنا سیلان ہو، اتنا جریان ہو تو وہ پانی جاری پانی کہلائے گا۔ اور جاری پانی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی تبدیل نہ ہو تو بھلے نجاست اس میں شامل ہو چکی ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے واٹر سپلائی کی پائپ لائن میں اگر ناپاک پانی شامل ہو جاتا ہے اور وہ پانی آپ کے گھر تک پہنچتا ہے، آپ اسے استعمال کرتے ہیں، نجاست کا رنگ یا بو یا ذائقہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک اثر اس پانی میں ظاہر نہیں ہوتا تو وہ پانی پاک ہے، آپ اس کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ برتن دھو سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کپڑے دھو سکتے ہیں، برتن اور کپڑے بھی پاک ہی ہوں گے۔ ہاں اگر اس پانی میں نجاست کے اثرات میں سے کوئی ایک اثر بھی ظاہر ہو گیا، نجاست کا رنگ اس میں واضح محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا نجاست کی بو اس پانی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا نجاست کی رنگت اس پانی میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ پانی تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی نجاست کا جاری پانی میں ظاہر ہو جائے تو وہ پانی ناپاک تصور کیا جاتا ہے، نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کپڑے اور برتن دھوئے جا سکتے ہیں۔ اگر ایسے ناپاک پانی سے وضو کیا گیا اور نمازیں ادا کی گئیں تو جتنی نمازیں اس ناپاک وضو سے پڑھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری نمازیں لوٹائی جائیں گی، اور جو کپڑے اور برتن اس ناپاک پانی سے دھوئے گئے ہیں ان کو دوبارہ دھو کر پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر وہ پانی جس میں نجاست شامل ہو چکی ہے وہ رکا ہوا پانی ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، اور وہ کسی ایسی ٹینکی کے اندر یا ایسے برتن کے اندر موجود ہے جو چھوٹا برتن ہے، یعنی جس برتن کا جو حدود اربع ہے وہ 15 مربع فٹ نہیں بنتا، 15 مربع فٹ سے کم وہ برتن ہے یا تالاب ہے یا ٹینکی ہے، اور اس پانی کے اندر نجاست گر جاتی ہے تو خواہ وہ نجاست کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو وہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، خواہ اس نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ کوئی بھی اس میں ظاہر نہیں ہوتا، صرف تھوڑے پانی میں نجاست کا گرنا ہی اس پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، پھر اس پانی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے وضو کیا تو کیا اس وضو سے فرض نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ وہ ادا کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو فقہ حنفی میں یہ یاد رکھیں
کہ وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا یا خود بہایا تو وضو ہو جائے گا، اس میں نیت ضروری نہیں ہوگی۔ اور نماز جنازہ چونکہ باقاعدہ ایک نماز ہے، اس کے لیے اگر وضو کیا جائے تو اس وضو سے دیگر فرائض اور نمازیں سنت نفل وغیرہ وہ ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ تیمم جس میں نیت شرط ہے، اگر وہ تیمم بھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے کیا جائے تو اس تیمم سے بھی دیگر فرض نمازیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے وہ وضو جو نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے کیا جائے، اس وضو سے ہر قسم کی نماز فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین میں دو خطبوں کے دوران کس کیفیت میں بیٹھنا چاہیے، اور خطبے کے دوران اگر درود پاک پڑھا جاتا ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی آتا ہے، تو کیا اس پہ درود پاک پڑھنا ہے؟ جو آیت درود پڑھی جاتی ہے اس کو سن کے بھی کیا درود پاک پڑھنا ہے یا خاموش رہنا ہے؟ تو خطبے کے دوران یہ حکم ہے کہ خطبہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور خطبے کے دوران اگر آیت درود پڑھی جاتی ہے تو اس کو سننے کے بعد زبان سے درود پاک نہ پڑھا جائے بلکہ دل میں درود پاک پڑھ لیے جائے۔ اسی طرح اگر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی آتا ہے تو لفظاً درود پاک نہ پڑھا جائے بلکہ دل میں درود پاک پڑھ لیا جائے، اور خاموشی اور توجہ کے ساتھ دونوں خطبے سماعت کیے جائیں۔ اور خطبے کے دوران بیٹھنے کا کوئی باقاعدہ طریقہ ہمارے فقہا نے وہ بیان نہیں کیا۔ ہاں، وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ادب بھی ہو اور جس میں زیادہ سے زیادہ توجہ خطبے کی طرف مبذول رہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ ہم تشہد کی حالت میں، جس طرح ہم نماز میں حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھتے ہیں، اسی طرح خطبے کے دوران بیٹھا جائے اور خاموشی اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنا جائے۔ اگر کوئی بھائی اس کیفیت میں نہیں بیٹھ سکتا، دو زانو نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ جس حالت میں اسے آسانی ہو اور وہ ریلیکس محسوس کرتا ہے وہ اس حالت میں بیٹھ سکتا ہے۔ بیٹھنے کی کوئی خاص ہیئت اور کیفیت وہ ضروری نہیں ہے، جس حالت میں آپ آسانی سے بیٹھ کے توجہ اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سن سکتے ہیں اسی حالت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات دو خطبوں کے دوران جب خطیب صاحب بیٹھتے ہیں تو اس وقت دعا کی جاتی ہے، اور بعض حضرات ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بارہا پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے صوفیہ اکرام نے، ہمارے بزرگان دین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز ایک خاص گھڑی ہے کہ جس میں کی گئی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا، اور ہمارے بعض صوفیہ اکرام نے وہ گھڑی دو خطبوں کے درمیان والی گھڑی جو ہے اس کو قرار دیا ہے کہ دو خطبوں کے دوران جو دعا کی جائے وہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرتا ہے۔ تو دو خطبوں کے دوران ضرور دعا کی جائے اور اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے، لیکن دونوں خطبوں کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ نہ کہیں سے ثابت ہے اور نہ کہیں اس کی ممانعت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے، اور اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا نہیں ہے تو اس کو بھی ہاتھ اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی دعا جو ہے وہ پیش کی جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا۔